ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی اشرف الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اللہ رب العزت نے اپنی کائنات کو، انسان کو ایسا پیدا کیا کہ وہ سماجی رشتوں کا محتاج ہے، معاشرتی زندگی گزارتا ہے۔ تعلق بنانا، دوسروں سے رشتہ استوار کرنا انسان کی کمزوری ہے۔ اب رشتوں کے بنانے میں، تعلق قائم کرنے میں جب لوگ ایک دوسرے کی طرف قدم بڑھاتے ہیں تو یہاں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو سکھائیں کہ کن لوگوں سے تعلقات بنانے چاہیے، کن لوگوں سے رشتہ بڑھانا چاہیے، اور رشتہ رکھنے کے تقاضے کیا ہیں، اس کی ضروریات کیا ہیں، اور کس طرح کے لوگ ہماری محبت یا ہمارے تعلق کے قابل ہیں۔ رشتوں میں پھسلتے ہوئے قدم انسان کو بہت دور گرا دیتے ہیں۔ آج فتنوں کا دور ہے، میڈیا وار ہے، اور محبت کے نام پہ، تعلق بنانے کے نام پہ شیطان انسان کو خباثت اور نجاست میں لا پھینکتا ہے۔ ہمیں اپنے گھروں میں اولاد کی، بچوں کی تربیت کا نظام اتنا مضبوط رکھنا چاہیے کہ ان کے دل میں برائی کے خلاف ایسی نفرت پیدا ہو جائے کہ کبھی بھی اسلام کی معاشرتی تربیت، اسلام کی تہذیب و تمدن سے باہر نکلنے کا سوچیں بھی نہ۔ جب بچے شعور کی عمر سنبھالتے ہیں تو میڈیا پر جو مناظر دیکھتے ہیں اور جو ان کے آس پاس ماحول میں دکھائی دیتا ہے، اسی چال چلن کو وہ اپنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ محبت انسان کی ضرورت ہے، اور شیطان بھی اس کام پر انسان کو اکساتا ہے تو اس کے ساتھ کوئی تعلق والا ہو، اور صنف مخالف کی طرف کشش یہ ایک فطری سی کمزوری ہے انسان کی۔ اس سلسلے میں والدین کی، بڑوں کی کیا ذمہ داری ہے کہ اس پرفتن ماحول میں بچوں کی اس فطری کمزوری کو کنٹرول کر سکیں اور اس کو صحیح اور پاکیزہ رخ دے سکیں۔ یاد رکھیے، ہمیں اپنی اولاد کو یہ سمجھانا ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ اہل ایمان کی سب سے زیادہ محبت اپنے خالق، اپنے مالک، اپنے رب کریم جل جلالہ، اسی کے ساتھ ہو سکتی ہے۔ اور اللہ سے محبت کے بعد ہر تعلق ہے، جو تعلق اور جو بھی رشتہ اور محبت اللہ کی محبت کے تابع ہو، وہی پاکیزہ ہے اور وہی کارگر ہے اور وہی مفید ہے۔ اور جو رشتہ اور محبت اللہ کی محبت سے انحراف کرنے لگے، سرکشی کرنے لگے، ایسا رشتہ اور ایسی محبت حرام میں چلی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، وہ 7 افراد جن کو اللہ تعالیٰ روز قیامت اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، جس دن اس عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا، پوری کائنات دھوپ میں جل رہی ہوگی۔ ان میں سے 2 فرد رجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرقا علیہ، وہ 2 آدمی جو اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے کے قریب ہوئے، ایک دوسرے سے تعلق بنایا، محبت کی، اسی پر جمع ہوئے اور اسی پر الگ ہوئے۔ جیسے اللہ نے محبت کرنے کا حکم دیا، جیسے اللہ نے تعلق بنانے کا حکم دیا، وہی محبت، وہی تعلق ہمارے لیے مفید ہے، جائز ہے، حلال ہے، پاکیزہ ہے۔ اور اگر اس محبت میں کہیں شیطانی عمل داخل ہو جائے تو پھر یہی انسان ایسی دوستیاں اور ایسی محبتیں پالنے کی وجہ سے روز قیامت اپنے ہاتھ کاٹے گا، خود کو کوسے گا، اور وہاں پہ ندامت کا اور پریشانی کا اظہار کرے گا۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا، اس دن اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا ظالم، چبائے گا اور کہے گا اے کاش میں نے رسول کی راہ اختیار کی ہوتی، اے کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي،
دوستی میں، محبت میں بھٹکتے اور بہکتے قدم انسان کو برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ہمیں اس سلسلے میں بہت پھونک کر قدم رکھنے کا حکم دیا، اور آپ نے ہمیں پوری طرح باور کروا دیا کہ ایک دوست کا دوسرے دوست کے اخلاق پر بڑا گہرا اثر ہوتا ہے۔ اور قرآن نے کہا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، دوست اس دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے سوائے متقی اور پرہیزگاروں کے، جن کی دوستی، جن کی محبت اللہ کی رضا میں جائز انداز میں آگے بڑھی، یہ ہوں گے جو ایک دوسرے کے وہاں بھی دوست اور محبت کرنے والے دکھائی دیں گے۔ اور جنہوں نے حرام انداز میں دوستیوں کو بڑھایا، حرام جگہوں پر محبت کو لگایا اور غلط تعلقات استوار کی، ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، اور وہاں ایک دوسرے کو پہچاننے سے انکار کر دیں گے، ایک دوسرے سے لا تعلق اور بری و ذمہ ہو جائیں گے۔ آج ہمیں اپنے بچوں کی اس فطری کمزوری کو سنبھالنے کی، کنٹرول کرنے کی، اس کو صحیح سمت دینے کی ضرورت ہے۔ ہم اس بات کو پوری طرح سے ختم نہیں کر سکتے کہ میڈیا تک بچوں کی رسائی نہ ہو، یہ ممکن نہیں۔ ہاں، اگر کوئی بالکل کسی دیہات میں رہتا ہو، دور کے ماحول میں ہو، جہاں پہ کوئی انٹرنیٹ کی رسائی نہ ہو، جہاں پہ کوئی موبائل کا زیادہ راج نہ ہو، وہاں تو ہو سکتا ہے ایسا ممکن ہو، لیکن عام طور پر شہری زندگی میں اب اس کا تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ تو بچوں کی رسائی ہے ان تمام وسائل و ذرائع تک جن سے وہ سب دیکھتے ہیں، ہر طرح کے مناظر دیکھتے ہیں اور بہت کچھ حاصل کرتے ہیں۔ انہیں کنٹرول کیا جا سکتا ہے عمدہ اور مضبوط تربیت کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ساتھ محبت میں بچوں کو یہ تعلیم دی جائے کہ محبت وہ ہے جو شریعت جس کو محبت کہتی ہے، اور جس کو لوگ محبت کہتے ہیں صنف مخالف کی طرف اپنا رجحان ظاہر کرنا، اور مرد کا عورت سے یا عورت کا مرد سے دوستی کرنے کی کوشش، یہ سب حرام ہے، خباثت ہے، نجاست ہے، اور اس طرف اٹھنے والے ہر قدم کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ عام طور پہ ہمیں چونکہ گھروں میں اسلامی ماحول کی کمی ہوتی ہے، اس لیے ان چیزوں کو نہ سنبھالا جاتا ہے، نہ سنوارا جاتا ہے۔ اگر گھروں میں اسلامی لٹریچر دستیاب ہو، اور اسلام کے لٹریچر میں اولین لٹریچر ہمارا قرآن کریم ہے، قرآن کریم میں سورۃ النور، سورۃ الاحزاب، یہ صورتیں باقاعدہ ترجمہ اور تفسیر کی شکل میں بچوں کو فراہم کی جائیں، ان کا مطالعہ کریں، اور شروع سے پڑھیں سورۃ النور کو کہ اللہ تعالیٰ نے حرام محبت کرنے والوں اور حرام محبت میں آگے بڑھنے والوں کا کس قدر عبرتناک انجام شروع میں ہی ذکر کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حرام کی طرف ہر اٹھنے والے قدم کو کنٹرول کرنے کے لیے کہا قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، آپ اہل ایمان مردوں سے کہیے کہ اپنی نگاہیں پست رکھیں، اپنی عزتیں محفوظ رکھیں، اور دوسری طرف خواتین سے بھی کہا یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن، کہ وہ بھی اپنی نگاہیں پست رکھیں، نگاہیں جھکا کے رکھیں اور اپنی عزتوں و آبرو کی حفاظت کریں۔ نگاہ کو کنٹرول کرنا، نظر کو سنبھالنا، یہ اولین ہماری ذمہ داری ہے، خود کو، اپنی اولاد کو اور اپنے ماتحت افراد کو برائی میں جانے سے بچانے کے لیے۔ جب نظر بہکتی ہے، اس کا براہ راست دل پر اثر پڑتا ہے، دل بھٹکتا ہے تو برائی کی طرف خواہشات اور جذبات ابھرتے ہیں، جنم لیتے ہیں۔ تو اول قدم شیطان کا پہلا تیر، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النظرۃ سہم مسموم من سہام ابلیس، کہ نظر بد، نظر کا حرام استعمال شیطان کے زہر آلود تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ اس کو کنٹرول کرنا، یہ بچوں کو شروع سے تعلیم دی جائے کہ اگر آپ کی نظر میں پاکیزگی رہے گی تو حیا رہے گی، دل پاکیزہ رہے گا، دل کے خیالات پاکیزہ رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی حدود کو، اللہ کے احکام کو سمجھنا اور ان پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ اس لیے نظر کی حفاظت، اس کی تربیت بہت مضبوط ہونی چاہیے۔ یہی پہلا قدم ہے جو شیطان انسان سے برائی کی طرف اٹھواتا ہے، انسان کو برائی کی راہ پہ لگاتا ہے۔ اس لیے آئیے اسلامی ماحول، اسلامی تربیت کو سمجھیے۔ ہم حالات کو پوری طرح کنٹرول تو نہیں کر سکتے، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں افراد دیے ہیں، جو اللہ نے ہمیں رعایا دی ہے، ان کے لیے ہم اپنی ذمہ داری تو کسی نہ کسی انداز میں پوری کر سکتے ہیں۔
جیسے نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا کلکم راعٍ و کلکم مسئول عن رعیتہ، لوگوں تم میں سے ہر کوئی ذمہ دار ہے، ہر ایک اپنی ذمہ داری اپنی رعایا کے بارے میں جواب دہ ہوگا۔ یہ ہمارے بچے، ہماری اولاد، ہماری رعایا ہیں، ہماری ذمہ داری ہیں، اور شعور کی عمر سنبھالتے ہی اگر ہم نے ان کی آنکھوں کو کھلا چھوڑ دیا، ان کے کالوں کو کھلا چھوڑ دیا، ان کے اٹھتے قدموں کو نہ روکا، ان کے جذبات کو کھلا چھوڑ دیا، شہوات اور شبہات میں ان کو جانے دیا، تو پھر یہ بربادی کی راہ پر چل پڑے، جہاں خود ڈوبیں گے وہاں ہمیں بھی لے ڈوبیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ہمیں یہ ضروری ہے کہ خود کو بھی اور اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے، اس کے ایندھن سے آزاد کریں۔ اس لیے محبت میں یہ اصول اور یہ جذبہ اپنی اولاد کے ذہنوں میں پختہ کر دیں کہ محبت وہ ہے جس کو شریعت محبت کہتی ہے، اور وہ پاکیزہ جذبہ ہوتا ہے، اور ہماری سب سے زیادہ محبت اپنے رب کریم کے ساتھ ہے، اپنے پیارے محبوب سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، اور آپ کے احکام کے مطابق ہم جن سے محبت کریں گے وہی اسلام کے مطابق محبت ہوگی۔ اس کے علاوہ ہم جو کریں گے خود کو دھوکہ دیں گے، نجاست میں، پالیدگی میں، گندگی میں ایک قدم رکھیں گے، جتنا آگے بڑھتے ہیں بڑھتے جائیں، لیکن اس نجاست کی دلدل میں پھنستے چلے جائیں گے۔ اس لیے آئیے اپنی اولاد کو اللہ کی محبت سکھائیے، پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سکھائیے، اہل ایمان کی محبت سکھائیے، قرآن کریم کی محبت ان کے دلوں میں پیدا کیجیے، اسلامی تربیت اور ماحول کی محبت ان کے دلوں میں پیدا کیجیے۔ اسی کے ساتھ ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی نجات کے ساتھ، اور اللہ کی جنتیں ہماری منتظر ہوں گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ زندگی شعور سے، الحکمہ انٹرنیشنل۔